اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا اسلامی واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی واقعات والے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا ہر نیا اسلامی قصہ، اسلامی واقعہ آپ تک پہنچتا رہے اور اس طریقے سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا۔ اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ آپ کی سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرے پاس ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ یہ کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ یہ بات کہہ کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، وزیر، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہیں۔ تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے، یعنی اگر تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب نہ آئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ یہ سوال نمبر 1 تھا۔ یہ سوال نمبر 1 کرنے کے بعد وہ رکا اور بولا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ دوسرا سوال کرنے کے بعد پھر رک گیا اور پھر بولا، تیسرا سوال یہ ہے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے یہ 3 سوال کرنے کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے ابھی۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ وہ مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا،
पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते घिस गए और उसके पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकज़ में लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस कुटिया तक पहुंच गया। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डबो कर खा रहा था, साथ ही साथ दूध का प्याला पड़ा हुआ था और फ़कीर का कुत्ता शड़ाप शड़ाप की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी, कह कहा लगाया और बोला, जनाब आली, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। वज़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, ए फ़कीर, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाले में रखे, मुस्कराया, अपना बोरिया उठाया और वज़ीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वज़ीर ने झुक कर देखा। बोरिए के नीचे शाही खिलत भी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत फरमाया करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब आली, मैं भी इस सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डबो कर खाने लगा। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर ने कह कहा लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब भी बता दिए थे। आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा। बादशाह को मैंने सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक़ वज़ीर की हमाकत के तज्ज़िये का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनांचे वज़ीर एंकर पर्सन बनने की बजाय फरियादी बन गया और उसने फ़कीर से कहा, आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं। फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के जवाब के लिए तुम्हें उसकी कीमत अदा करना होगी। वज़ीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फ़ौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फ़कीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। ये था वज़ीर के पहले सवाल का जवाब। वो रुका और बोला, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर शख्स ज़िंदगी को दायमी समझकर उसके धोखों में आ जाता है। ये था वज़ीर के सवाल का दूसरा जवाब। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वज़ीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कह कहा लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वज़ीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वज़ीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफ़रत से प्याला ज़मीन पर रख दिया
وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب دو راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ بہرحال تم نے خود ہی کرنا ہے۔ وزیر مخمصے میں پھنس گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف رسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے قہقہہ لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ تھا فقیر کے تیسرے سوال کا جواب۔ یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا، میں جوں زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا تغلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، لمبی چکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا اسلامی واقعہ۔ یقیناً آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا، تو اس اسلامی واقعہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔